اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں یہ خامی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ برائی کو برا سمجھنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے برائی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ جیسے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں رشوت ایکسیپٹ ہو چکی، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کو ایکسیپٹ کر لیا، بددیانتی کو ایکسیپٹ کر لیا، بد معاملے کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جب کوئی قوم مجموعی طور پر کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے خامی کو، تو پھر ان کا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کے زوال کی جو وجہ بنی تھی اگر تم اختیار کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ پھر کچھ بظاہر کلمہ گو مسلمان بنے ہوئے تھے کچھ لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی آتے تھے تاکہ یہ خوش ہو جائیں، اور ادھر جا کے غیر مسلموں کے پاس بھی جاتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اور نمازی تھے، تہجد گزار تھے، اذان کے جواب میں فوراً مسجد میں آتے تھے، لیکن دل میں یہ تھا کہ ہم نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو دوستیاں ان کے ساتھ بھی رکھی ہوئی تھیں، ادھر بھی معاملات رکھے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے تو بہت ساروں کو دیکھے گا يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ انہوں نے اپنے دور میں بھی غیر مسلموں سے تعلق رکھے، دلی قلبی تعلق، تو کہا، اور صحابہ کے دور میں کچھ منافقین نے بھی یہ کیا۔ فرمایا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، انہوں نے یہ بہت برا کیا ان کے نفسوں نے یہ آگے کر کے، یہ آگے بھیج کر، ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، یہ کہ اللہ ان سے ناراض بھی ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافروں کا انجام یاد رکھیے، ایک مومن جو ہوتا ہے نا، ساری دنیا کے کافر ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، بادشاہ، لیکن ایک فقیر سا مومن جس کے بدن پر کپڑے بھی نہ ہوں، وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو، اللہ کے نزدیک یہ جو فقیر مومن ہے یہ قیمتی ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ ایک طرف، اور کیونکہ ایمان نہیں تو اللہ راضی نہیں، اور ایمان نہیں تو انجام خراب، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے کبھی بھی غیر مسلموں کے گن نہیں گانے چاہیے۔ ہم کہتے نہیں یار وہ ہم سے اچھے ہیں، ہم سے اچھے ہیں، وگرنہ اس طریقے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اس طرح ہاں یوں کہنا چاہیے کہ ہماری خوبیاں انہوں نے ہم سے چھین لی، ہماری چیزیں تھیں، ہمیں ان سے، حدیث میں آتا ہے کہ اچھی چیز تمہیں کہیں سے ملے، تم اپنی وراثت سمجھ کے کہ مسلمان کی میراث سے اچھائی اسے واپس لینا چاہیے، لیکن دوسرے سے بس محبت شروع کر دی، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ پھر اولادیں کلمہ ہی ان کا پڑھ لیتی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سے یہود و نصارہ اس وقت خوش ہوں گے جب تم ایمان چھوڑو گے، محمد رسول اللہ کا نام چھوڑو گے۔ اب دیکھیں نا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے، ہمیں کیسے جائز ہے کہ ہم یہود و نصارہ سے قلبی تعلق رکھیں، ان کی ثقافت سے پیار کریں، ان کے کلچر سے پیار کریں، ان کی تہذیب سے پیار کریں۔ ہمیں اولادوں کو یہ بات بتانی چاہیے، کچھ بھی ہو کہ ہمیں محمدی کلچر پسند ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر آئے، ان کا مشن کیا تھا جی؟ تو فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ اللہ پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے نا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، جو قرآن ان پر نازل کیا گیا، تو پھر مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ کافروں کو دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان کے نافرمانی کی طرف چل پڑے ہیں۔ اور یعنی یہود میں بھی یہ خامی پیدا ہوئی، اور مسلمانوں میں سے بھی نبی علیہ السلام کے دور میں، منافقین کے دور میں کے صورت میں تھی، اور بعد میں عمومی امت اس طرف چل پڑی کہ ہر وقت مغرب کے گن گائے جا رہے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، فرمایا کہ تمہیں ان سے پیار کی جو ہے سوچ آئی ہوئی ہے، تم میں سب سے زیادہ نفرت، دشمنی تم لوگ پاؤ گے یہود کے دل میں، کہ وہ تمہارے لیے سنگ دل ہے۔ یاد رکھیے، یہودی اس وقت تک یہودی نہیں بن سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ کو جھوٹا نہ کہہ لے، اور ہم لوگ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک موسیٰ علیہ السلام کو سچا نہ کہہ۔ تو کشادہ دلی ہمارے اندر ہے کہ ان کے اندر ہے؟ ابھی بھی پروپیگنڈا مغربی ایسا ہوتا ہے، وہ یار مسلمان تنگ دل ہوتے ہیں۔ مسلمان تنگ دل نہیں ہوتا، مسلمان تو کھلے دل والا۔ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی نہ مان ہے جی، اور یہاں عیسائی اس وقت تک عیسائی نہیں جب تک وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کہ انہوں نے نبوت کا الزام لگا دیا
اور وہ جھوٹا نہ کہے. تو اس لیے تنگ دلی ادھر ہے، مسلمان تنگ دل نہیں ہے. والذین اشرکوا، یہود سب سے بڑے دشمن، اور جو مشرکین ہیں یہ سب سے بڑے دشمن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہود نے کئی دفعہ کوشش کی حضور علیہ السلام کو ایک عمارت کے نیچے کھڑا کیا اور اوپر جا کر پتھر پھینکنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا. یہ تو آپ کو ادھر لے کر آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے اس لیے لے کر آئے کہ آپ کو کھانا کھلا دیں. تو اتنی دشمنی تھی کہ جان سے مارنے کے لالے پڑے ہوئے. اور ایک دفعہ تو زہریلا کھانا ایک عورت نے کھلا ہی دیا نبی علیہ السلام کو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات میرے جسم پر ہیں، اور آخری وقت میں فرمایا کہ وہ مجھے اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی میری جو ہے نا طبیعت خراب ہو رہی جی. اور مشرکین نے تو حد کر دی کہ غزوہ بدر جو ہوا مشرکین نے حملہ کیا، اور اسی طریقے سے احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے. پھر حدیبیہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ میں جانے نہیں دیا. کتنی دشمنی کی. فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تو سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں سے ان لوگوں کو پائے گا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں عیسائیوں نے، چونکہ کچھ نہ کچھ عیسائی صحیح موجود تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں نہیں دی، مقابلہ نہیں کیا. جس کی بڑی مثال آگے بھی آئے گی وہ نجاشی حبشہ کی صورت میں، کہ اس کو جب ان کے دربار میں قصہ آیا اور یہ کیس آیا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی. تو فرمایا کہ ان کو تو نرم پائے گا. ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس لیے کہ ان میں ابھی علماء موجود ہیں، فقراء موجود ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان میں عاجزی ہے، تکبر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو جو صحیح معنوں میں ماننے والے ان میں اکڑ نہیں، ان میں تکبر نہیں، ان میں عاجزی ہے. لیکن عبداللہ بن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو عیسائی ہیں اس سے مراد حضور کے دور کے عیسائی ہیں، وگرنہ ارد گرد کے بعد کے ادوار کے عیسائی ایسے نہیں ہوں. چنانچہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے نا، یہ جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ ہماری مہربانیاں ہیں انگریزوں کی. وہ جاتے جاتے ہمیں تقسیم کر کے چلیں گے، ورنہ ہم نہیں تھا، ایک تھے والے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں کے بزرگ ہیں. ان کے خلیفہ کا نام ہے پیر مہر علی شاہ، اور دوسرے خلیفہ کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی. اب بتائیں اوپر ایک ہے. یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب جب مکہ مکرمہ گئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا مرزائیت کی صورت میں، اور آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، جائیں جا کے وہاں کام کریں. چنانچہ انہوں نے تشکیل کی، واپس آئے، انہوں نے پھر ان کے خلاف رسائل لکھے، کتابیں لکھیں، اور چیلنج کیا کہ مرزا تو آ جا، بادشاہی مسجد کے مینار پہ چڑھتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا. آ میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ مناظرہ بھی کرتا ہوں، مباہلہ بھی کرتا ہوں. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو جب جا رہے تھے نا تو راستے میں اشتہار لگے ہوئے اس تاریخ کو ہی کہ پیر صاحب بھاگ گئے اور مرزا خود آیا ہی نہیں وہاں. یعنی پہلے سے اشتہار رات کو لگوا دیے کہ پیر صاحب نہیں آئے، اور وہ جا رہے ہیں راستے میں، بادشاہ مسجد میں پہنچ کے انتظار کر رہے اور مرزا آیا ہی نہیں. اسی طریقے سے کتنے ہی مواقع آئے. تو یہ پیچھے تشکیل کرنے والے کون تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے دوسرے خلیفہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں. اور ان کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہو رہا سارے کے سارے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. انہوں نے ان کی زندگی میں ہی ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا. ایک جلسے میں گئے تو پرچی آئی کہ آپ کافر ہیں، آپ کافر ہیں، ہم آپ کا بیان نہیں سنیں گے. یعنی انگریز جاتے جاتے اسی دور میں جو لڑائی ڈال گیا. تو اتنے کھلے دل کے تھے یہ حضرات بزرگ، پرچی پڑھ کے کہتے جی مجھے پرچی آئی ہے کہ آپ کافر ہیں، تو میں آپ کے سامنے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، آپ ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں کلمہ دوبارہ پڑھ لیتا تھا کہ آپ کے تسلی ہو جائے. غصہ نہیں ہے اور برداشت سے چل رہے سارے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ ہم ایک ہی تھے، ہمیں لڑا دیا گیا. تو ابھی بھی میں آپ سے کہوں گا جو مولانا صاحب، جو قاری صاحب، جو فلاں صاحب لڑائے نا، احتیاط کریں، کیونکہ اصل میں ہماری رشتہ داری آپس میں کلمے کی ایک ہی ہے. ہمیں جو لڑائے گا ہم اسے قبول نہ کریں، لیکن ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ابھی بھی اب یہ جو سیاسی لڑائیاں ہو رہی نا، تبصرہ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ماشاءاللہ مغرب والے ہی ہیں کہ وہ کیچڑ اچھالا، پہلے ایک جماعت کے خلاف اچھالا، اس کو فارغ کر دیا، اب دوسری جماعت کے خلاف اچھالیں گے، ان کو بھی فارغ کر دیں گے تاکہ اس ملک میں سیاستدان رہے کوئی. یعنی وہ ایک پلان ہے کہ مسلمان خوش ہوتے ہیں، کسی کا کیچڑ اچھلے مسلمان خوش ہوتے ہیں. اور بھائی ملک کو دیکھو، آپ کے ملک کے لیے نقصان دہ کیا ہے.
آپ کسی ایک حکمران کو فارغ کر کے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے لیکن نہیں پتہ چلتا، ہم خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ تو پائے گا ان میں سے جو محبت کے اعتبار سے قریب ہیں ایمان والوں کے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یا اس لیے کہ ان میں علماء بھی ہیں، رہبان فقراء بھی ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ قرآن نے یہ آیت ذکر کی، اشارہ کر دیا کہ زندگی میں ہدایت اس کو جلدی مل جایا کرتی ہے جس کی زندگی میں ضد نہیں ہوتی، اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے معاملات میں بندہ ضدی نہ بنے اور اکڑیلا نہ بنے، نہیں کچھ بھی ہے، میرے منہ سے ایک بات نکل گئی، میں نے اسی کے خلاف چلنا، اسی کے ساتھ میں نے اس کو اس پہ اڑ جانا ہے، نہیں، چینج ہونا چاہیے، سچائی کو قبول کرنا چاہیے، اور اپنے خلاف بھی بات ہو اسے بندہ تسلیم کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔